اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اللہ سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہا ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم عام روٹین میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ سے بات کر رہا ہے یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ بیٹھا موبائل پہ کیا ہے، ٹیکسٹنگ، میسیجنگ پہ لگا ہوا ہے، اور وہ آپ بول رہے ہیں اور آگے سے کر رہے ہوں ہاں اچھا۔ اب وہ کیا ہے، فزیکلی تو وہاں موجود ہے نا، زبان سے جواب بھی دے رہا ہے، لیکن دل کدھر ہے، دماغ کدھر ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ برا لگتا ہے نا، کتنا برا لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے اس کا بندے کا پکڑ کے یار خیریت ہے نا، ہوتا ہے نا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور بندہ ظاہری طور پہ ہمیں یوں شو کر رہا ہے کہ اس کے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور جواب ادھر، لیکن حقیقت میں اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو فاتحہ پڑھتے ہوئے دماغ کہیں اور دل کہیں اور، جسم کھڑا ہوا ہے، جسم قیام کی حالت میں کھڑا ہوا ہے لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہے، رکوع کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بری نہیں لگتی ہوگی؟ اور یاد رکھیں کہ نماز جو ہے، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہر انسان کے جو نماز والے کھاتے میں نماز جو ہے اسی طرح کی مارکنگ نہیں ہوتی سیم کہ ہر ایک کو برابر مل جاتی ہے۔ دیکھیں اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ہمارے جو ایگزامز ہوتے ہیں نا، تو ایگزامز میں اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں ایک کلاس میں اور رزلٹ آیا اور کوئی کہے کہ ہاں 50 پاس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے 50 پاس تو ہو گئے ہیں، لیکن 50 کے 50 ایک ہی مارکس کے ساتھ، سیم مارکس کے ساتھ پاس نہیں ہوں گے، سب کے نمبر برابر نہیں ہوں گے۔ کوئی 90% لے کے پاس ہوا ہوگا، کوئی 70% لے کے پاس ہوا ہوگا، کوئی 40% لے کے پاس ہوا ہوگا، لیکن پاس ہو گئے۔ اسی طریقے سے نماز کا معاملہ بھی ہے کہ نماز کے بھی جو اجر ملے گا وہ ہماری نماز کی کوالٹی کے حساب سے ہمیں اجر ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بس صرف نماز کی کیا ہوگی کہ صرف تعداد پوری ہوگی، لیکن اصل میں وہ نمازیں ہیں جو کہ جس کی کوالٹی جتنی زیادہ بہتر ہوگی اس کا اجر بھی اسی حساب سے ملے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کیوں ہمارے لیے نماز، اللہ کی یاد والی نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوگی تب تک ہماری زندگی کے باقی اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے۔